اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اوور آل کتنا نقصان ہوا ہے کراچی شہر کا. ہم نے دیکھا کہ دفاتر, یونیورسٹیز, کالجز جانے والے طلباء کئی گھنٹوں بعد اپنے گھروں کو پہنچے, اور کچھ تو ایسے تھے جو اپنے دفاتر میں ہی رہ گئے. ہمارے دفتر کا کتنا عملہ, لائک 50% جو شفٹ تھی وہ ایوننگ والی, وہ ساری دفتر میں ہی رہی. اب یہ اشارہ فیصل کے مناظر بھی اپنی اسکرین پر ملاحظہ ساتھ کرتے رہے. میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کا مونسون اسپیل سے قبل یہ کہنا تھا کہ انہوں نے تیاری کر لی ہے, سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا کہ نالوں کی صفائی ہو چکی ہے, کچرا نکال لیا گیا ہے. سیلابی صورتحال پر تمام تر ہمیں اب جو تھی وہ انسٹرکشنز دی گئی تھی. بٹ دین اگین بارش آپ یہ دیکھیں کہ ایوریج, اگر میں آپ کو ایوریج بتاؤں تو ایوریج 200 ملی میٹر کراچی کے مختلف علاقوں کا, اگر میں ایوریج بتاؤں 200 ملی میٹر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. سائم بہت زیادہ بارش ہوئی, اور ظاہر ہے جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی تو پھر آئے گا, اور جب زیادہ پانی آئے گا تو پھر صورتحال ایسی ہمیں دکھائی دے گی بھی ہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی خاصی متحرک تھی, اور سب جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہے, اور بر وقت جو ہے وہ کوشش یہ کی جاتی رہی کہ جو نکاسی آب کا جو معاملہ ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے. اور جب ہم اگلے دن واپس بھی آئے آفس تو سڑکیں ہمیں کافی حد تک صاف ملی, اور آج بھی جب ہم آفس آ رہے تھے تو سڑکیں کافی حد تک صاف ہو چکی تھی. مگر جب بارش زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر obviously اس وقت تو پانی جمع ہو ہی جاتا ہے. اور نہ صرف پاکستان میں سائم, اگر آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی صورتحال دیکھ لیں, جب بہت زیادہ بارش ہوتی ہے یا اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پانی تو obviously سڑکوں پر جمع ہو ہی جاتا ہے. اسی کو ہم ہیوی رین فال کہتے ہیں کہ جب تھوڑے ٹائم میں زیادہ بارش ہو جائے. اب آپ دیکھیں اگر 1-2 گھنٹے کے اندر 170 ملی میٹر بارش ہو جائے گی تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. بٹ دین اگین ہم جب اگلے دن ہم جب سڑکوں پر تھے, یہ صفائی کا عملہ صفائی کر رہا تھا, نالوں کی صفائی ہوئی بھی تھی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو مین شاہراہیں تھیں وہ کلیئر تھیں. شاہراہ فیصل کو تو شام تک ہی کلیئر کروا لیا گیا تھا, مین شاہراہیں کلیئر تھی. ہاں جی, جو باقی آرٹریز تھیں, جو ٹاؤنز تھے, جو گلیاں تھیں چھوٹی, وہاں پر پانی کھڑا تھا. اور جہاں پر کھڑا ہے وہاں پہ آپ کو بتا بھی رہے ابھی بھی جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پر ڈی واٹرنگ کا کام چل رہا ہے. باؤزرز ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے سڑکوں پر کھڑے ہوئے, ڈی واٹرنگ پمپس لگے ہوئے تھے ہر جگہ پر. اب ایسا اسٹرکچر ہے نا کراچی کا کہ جو لو لائنگ ایریاز وہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے, جو اپر ایریاز ہیں وہاں سے نالوں کے ذریعے پانی نکل جاتا ہے. تو یہ جو آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں, کافی کوئکلی جو تھی وہ ڈی واٹرنگ کا عمل کیا گیا, اور سڑکوں کی جو پانی تھا اس کو نکاس میں اس کو عملہ جو تھا وہ لگا ہوا تھا, اور تمام تر پانی کو نکاسی کر رہا تھا, یقینی بنا رہا تھا. بٹ دین اگین ابھی بھی جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے وہاں سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح سے ہی ہے. اور آج پھر کیونکہ بارش کی پریڈکشن ہے تو ہم اپنے ناظرین سے, اپنے دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. عام تعطیل کا اعلان بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. خدا نخواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا جن لوگوں نے دفتر جانا ہے تو وہ احتیاط کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھیں, اور احتیاط کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے دفاتر کی جانب جائیں. اور اگر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, اگر آپ دفتر میں موجود ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ جب تک بارش رک نہیں جاتی تب تک جو ہے وہ آپ اپنے آفس میں ہی موجود ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تیز تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ خاصی خراب ہو جاتی ہے. یہ بھی کوشش کریں کہ جو بجلی کے پوائنٹس ہیں یا جو کھمبے ہیں ان سے بھی آپ دور رہیں. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کر رہے تھے تمام تر صورتحال پہ. سر ذرا بتائیے گا کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے اور جتنی بارش ہم نے دیکھی, اگر میں ایوریج بات کروں کہ 200 ملی میٹر تھی, کافی علاقوں میں 170, 175, 178 ریکارڈ کی گئی. تو جس طریقے سے اب نکاسی آب ہو رہی ہے, اگلے دن ہم نے دیکھا کہ سڑکیں کافی حد تک کلیئر کر دی گئی تھیں. تو یہ انفراسٹرکچر جو تھا, یہ ذرا ہمیں تھوڑا سسٹم کے بارے میں بتائیے گا کہ ہاؤ ڈز دس سسٹم ورکس. یہ ڈی واٹرنگ کیسے ہوتی ہے, سکشن پمپس کیا ہوتی ہیں, موٹرز کیا ہوتی ہیں, باؤزرز کیا ہوتے ہیں, نالے کتنے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے نالوں کی, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیے, سب سے پہلے تو کراچی کے سسٹم کو سمجھنے کی جگہ کراچی کو سمجھیے. کراچی اس وقت کوئی 750 اسکوائر کلومیٹر پر ایک کانکریٹ کا جنگل ہے. جو قدرتی ندی نالے ہوا کرتے تھے ان کو 1938 سے لے کے آج تک ہم کھا پی گئے. ٹھیک ہے, جو نیچرل ڈرینیج ہونی چاہیے تھی. اچھا, یہ کراچی جو ہے ایک ریگستانی شہر تھا, انگریز نے ڈیولپ کیا پورٹ سٹی کی اہمیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اس کی چونکہ وہ ایک ریگستان تھا, پانی آتا تھا, پانی سمندر میں چلا جاتا تھا. مگر اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ ہم نے اوور دی ایئرز اتنی کنسٹرکشن کر دی, سڑکیں بنا دی, ندی نالے انکروچ کر دیے, راستے بند ہو گئے. تو کراچی سے پانی کی ڈرینیج کا سسٹم
لٹرلی ختم ہو گیا ہے. اچھا اب دیکھیے اس صورتحال میں ہونا کیا چاہیے. دیکھیے ایک تو سویج کا سسٹم ہے کراچی کا, ٹھیک ہے, سویج کے سسٹم میں برساتی پانی کبھی نہیں الاؤ کیا جانا چاہیے. لوگ مین ہول کورز کھول دیتے ہیں, سارے شہر کی پلاسٹک کی جو بیگز ہوتے ہیں, جو لکڑیاں ہوتی ہیں, ڈیبریز ہوتی ہیں, وہ جا کے آپ کے سویج سسٹم کو بھی چوک کر دیتے ہیں. سویج سسٹم کے لیے پوری دنیا میں ایک سیپریٹ نظام ہوتا ہے جس کو وہ اسٹارم واٹر ڈرین سسٹم یا برساتی نالوں کا سسٹم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہر ٹیکنیکل پرابلم کے ٹیکنیکل سولوشنز ہوتے ہیں. کراچی کے لیے بھی وہ سولوشنز اویلیبل ہیں. آپ نے شارع فیصل دیکھا, شارع فیصل کہ جی وہ 4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا, 4 فٹ پانی کھڑا ہو گیا. مگر آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جہاں پہ کھڑا تھا اس سے 1.5 کلومیٹر ایئرپورٹ کی طرف یا 1.5 کلومیٹر اگر آپ صدر کی طرف دیکھیں تو وہاں پر 6 انچ پانی تھا. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارع فیصل بجائے ایک پراپر گریڈینٹ یا سلوپ کے ساتھ آنے کے, وہ بیسکلی جو ہے آ رہی ہے, کہیں پر گڈھا ہے, مطلب وہ نظر تو نہیں آتا آنکھ سے, ٹھیک ہے. اگر آپ 10 کلومیٹر میں, 8 کلومیٹر میں یا 4 کلومیٹر میں 4 فٹ نیچے چلا گیا تو عام آدمی کو تو نہیں محسوس ہوتا, ٹھیک ہے. کراچی جیسے شارع فیصل کی ہم بات کر رہے ہیں, شارع فیصل کے دونوں طرف سروس روڈز ہیں, ان کے اندر کراچی کے لیے اسٹارم واٹر ڈرینز بننی چاہیے. ان کو کور کر دیں, ان پہ وہ سروس روڈز کے طور پہ چلتی رہیں گی. نیچے جو ہے پانی کلیکٹ کرنے کا آپ 8-8 10 فٹ گہرا, آپ 20 فٹ چوڑا نالا بنا سکتے ہیں. یہ سب کرنے کے لیے وسائل چاہیے. کراچی کو وسائل کوئی دینے کو تیار نہیں, لعنت دینے کو تو تیار ہے معذرت کے ساتھ, مگر وسائل دینے کو تیار نہیں. جب تک ارباب اقتدار اس ملک کے, اس صوبے کے, کراچی کے ٹیکنیکل پرابلمز کو دیکھ کے, جب تک آپ سکشن پمپ سے کیا نکال لیں گے؟ آپ پمپ کتنا کروڑوں گیلن پانی آ رہا ہے, اس کو آپ 5000 گیلن فی گھنٹہ کے پمپ سے نکالنے کی کوشش کریں, کیا ہوگا؟ اسی طرح سے آپ کے انڈر پاسز ہیں, انڈر پاسز جو ہیں وہ بارش ہوئی بھر گئے. جب مصطفیٰ کمال ناظم تھے تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے کال کیا کہ فہیم بھائی ہم نے اتنا اچھا سسٹم یہ کلفٹن انڈر پاس کے نہیں لگایا تھا, مگر وہ بارش آئی وہ آ کے پورا بھر گیا, کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی سب سے پہلے تو کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ صدر اور سولجر بازار سے پانی بہ کے کلفٹن فلائی اوور کے انڈر پاس کے اندر آ رہا ہے. اچھا فہیم صاحب یہ کہیے گا, کیا میں ٹھیک سمجھ پائی ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برساتی نالے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, سیوریج نالے الگ ہوتے ہیں, اور کراچی میں جو یہ پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ برساتی جو نالے ہیں اور سیوریج کے جو نالے ہیں ان میں فرق ختم ہو گیا؟ دیکھیے کسی ایک سطح پہ آپ یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. برساتی نالے جو بچ گئے ہیں, چاہے وہ سولجر بازار نالا ہو, چاہے وہ منظور کالونی, پچر, ٹینری, ان میں سویج چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں سویج نہیں چلنا چاہیے. سویج کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور برساتی نالوں کا جو سلوپ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے. سویج لائن میں سویج چلنا چاہیے, برساتی نالوں میں پانی چلنا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور جو برساتی نالے ختم ہو گئے, جو بلڈ اپ ایریا بن گیا ہے, ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کراچی میں جب بارش ہوتی ہے وہ پانی صرف کراچی کا نہیں ہوتا, کوہستان سے, لانگے جی سے, دور دور سے, یعنی کہ 50 60 کلومیٹر, 100 کلومیٹر, 200 کلومیٹر دور سے جو برساتی پانی کا ریلا ہے وہ کراچی کی طرف آتا ہے, کیونکہ کراچی سمندر کے کنارے پہ ہے. تو آپ ہمارے ہاں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, بالکل ہماری ذمہ داری ہے, اور اچھے شہری ہونے کا ثبوت ہم نے اسی ٹائم پہ دینا ہے. فہیم صاحب یہ کہیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن حکومت پہ, حکومت اپوزیشن پہ, صوبائی حکومت جو ہے وہ لوکل باڈیز پہ ڈالتی ہے, لوکل باڈی, ہمیں یہ مسلسل ایک بلیم گیم کا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن دیکھیے ایکچوئل جو ہے وہ خمیازہ عوام بھگت رہی ہے. سر یہ کہیے گا کہ حل کیا ہے؟ ہر سال شدت اختیار کرتا جا رہا ہے بارشوں کا سپیل. دیکھیے ہر سال بارشوں کا سسٹم شدت اختیار کرے گا. You are subjected to global warming, climate change, یہ چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب 2 منٹ کے لیے کراچی چھوڑ دیجیے, آپ ممبئی کی اس وقت انڈین چینلز دیکھیے, ممبئی میں کراچی
یا کراچی سے برا حال ہے، مگر وہاں پر کوئی ممبئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو یا مہاراشٹرا گورنمنٹ کو گالی نہیں دے رہا، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مسائل حل کیسے ہوں گے۔ ہمارا کلیکٹیو مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ نہ ہمارے وزیر بلدیات موجودہ یا سابق، نہ ہمارے میئر ناظم ایڈمنسٹریٹر موجودہ یا سابق، اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ پرابلم کیا ہے، اور جب تک اس بات کو سمجھیں گے نہیں، اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے پلان نہیں کریں گے۔ اچھا، میں یہ قطعی نہیں کہتا کہ کراچی کو آپ ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے $500 ارب کی گرانٹ لیں اور یہ کر دیں۔ آپ اگر آپ سے ون لائنر پوچھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس مسئلے کا حل پولیٹیکل ہے، اس مسئلے کا حل ٹیکنیکل ہے۔ جب تک پولیٹیکل لوگ ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو پہلے سمجھیں گے نہیں، اپنے وسائل کو ماپیں گے نہیں اور اس حساب سے اس کو امپلیمنٹ، اور کراچی کے شہریوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کراچی ایک فلیٹ شہر ہے، ریگستانی شہر ہے، اس میں بارش آئے گی، پانی کھڑا ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں کا مسئلہ کو ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پانی کو کی نکاسی کا ذریعہ بنائیں، پلان کریں، اور چاہے اگلے 5 سال میں 10 سال میں اس کو کمپلیٹ کریں، مگر کریں نہ۔ آج وہ ایفرٹ نظر نہیں آتا کہ جس کے اندر کوئی یہ کہے کہ یار یہ مسئلہ جو ہے یہ ایسے کر کے حل ہوگا، ایسا مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ رائٹ۔ بہت شکریہ فہیم زمان صاحب، اور بہت اچھے سے انہوں نے سب چیزوں کو بریک ڈاؤن کر کے اینالائز کر کے ہمیں بتایا اور مسئلے کا حل بھی بتایا۔ کراچی ہمارا شہر ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے اس کے مسائل کے حل کے لیے، اور ہم عوام کو ان تمام سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، جتنی شہر کی آبادی اتنے دنیا میں ملک ہوتے ہیں۔